ایک اعتراض یہ جس کا ذکر میں نے شروع میں بھی کیا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد لکھی گئی ہے. تو مسٹر پرویز ایک جگہ لکھتے ہیں، سنیں اس کی باتیں، یہ کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد شروع ہوئیں. مثلا ان مجموعوں میں سب سے زیادہ مستند مجموعہ، یعنی جو مسلمانوں کے نزدیک، پوری دنیا مسلمانوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک امام بخاری کا سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ حضور کی وفات کے 250 سال بعد مرتب ہوا ہے. یہ مجموعے اور یہ مجموعہ بخاری کا، وہ کہتا ہے یہ مسٹر پرویز، یہ مجموعہ کسی سابقہ تحریری ریکارڈ سے مرتب نہیں ہوا، زبانی روایت جمع کی گئی ہیں. حوالہ ان کی کتابوں کا اسباب زوال امت، صفحہ نمبر 63. اس کی اس بات سے، یا اس مسٹر پرویز کی اس بات سے ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں. نمبر 1، حدیث دیر سے مرتب ہوئیں. نمبر 2، سابقہ ریکارڈ نہیں تھا، زبانی جمع کی گئیں. اور سب سے پہلے امام بخاری نے حدیث جمع کی یا احادیث جمع کی. تو آئیے اس کا جواب صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں جو ان کے پیارے قائدین ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا، ہر بات کو حفظ کر لیتے ہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو صحابہ کرام تھے، جان فدا کرنے والے صحابہ، جنہیں اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے اور کارنامے ازبر تھے، وہ عرب جنہیں اپنے حافظے پر ناز تھا، کیا وہ اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد نہیں رکھ سکتے تھے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب بھی تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جو ہماری مقال کو، ہماری حدیث کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے اس کا، صحابہ کو یاد کرواتے تھے، اور صحابہ بھی اس اعتقاد کے ساتھ احادیث کو یاد کرتے تھے کہ وہ قرآن کی تفسیر ہے، کیونکہ اس کے بغیر، اس حدیث کے بغیر قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. سیدنا برا بن عازب سے ایک روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے، سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے. سنیے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی، مجھے سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے، ہمیں بھی چاہیے یاد کریں سونے سے پہلے یہ الفاظ کہیں اور آخر میں کہیں، سب سے باقی اذکار جتنے بھی ہیں اس کو. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسا کہو. اچھا، اب آپ کا اہتمام دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو دہراؤں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. تو میں نے ساری دعا سنائی، اور جب نبی پر پہنچا وہ بھی نبی کا، تو میں نے اس کی جگہ کہہ دیا وہ بھی رسول کا. تو آپ نے فرمایا لا وہ بھی نبی الذی ارسلتا. اتنا اہتمام کہ نہیں، بلکہ ویسے ہی پڑھو جیسے میں نے آپ کو سکھایا، یعنی بھی نبی کا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور صحابہ کی بھی حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو سنتے تھے فوراً یاد کر لیتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان عرب کو چنا اس قرآن کے لیے، اس حدیث کے لیے. اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنتے اور اس کی تصحیح کرتے، اور صحابہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سناتے اور آپ اس کی تصحیح کرتے تھے. سیدنا انس فرماتے ہیں، دیکھیے اہتمام اس دور میں حدیث کے یاد کرنے کا، اس کے محفوظ کرنے کا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 60 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، یعنی طلباء، حدیث یاد کرنے والے، دین کی باتیں یاد کرنے والے. آپ ہمیں احادیث سکھاتے تھے. پھر جب آپ تشریف لے جاتے تو ہم آپس میں مذاکرہ کرتے تھے،
مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے. جب ہم فارغ ہوتے تو احادیث پاک ہمارے دلوں پر نقش ہو جایا کرتی تھی. الفقیہ والمتفقہ. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے تذاکروا الحدیث فإنکم ان لم تفعلوا یندرس، کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، سنایا کرو ایک دوسرے کو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو حدیث بھول جاؤ گے، آپ حدیث بھول جاؤ گے. اللہ اکبر. اس کا حوالہ بھی وہی ہے، الفقیہ والمتفقہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تابعین اعظام بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے. اور پھر ان کے اور امام بخاری کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے؟ کہتے ہیں 250 سال کا فاصلہ، بہت بڑھا کر پیش کرتے ہیں. بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. دیکھیں کس طرح محنت کے ساتھ یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں آخری صحابی، اور امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے. اب کتنا فرق ہے صحابی کے ان کے درمیان کا؟ 84 سال کا، صرف 84 سال کا ہی فرق ہے. 250 سال کے بعد جھوٹ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پرویز صاحب اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، گویا درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہے، صرف 84 سال. اب آپ جب امام بخاری کے حالات زندگی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ 7 سال میں 8 سال میں کئی سو بلکہ کئی ہزار حدیث یاد کر چکے تھے. 15 سال کے پہنچتے پہنچتے، یعنی اگر 85 بھی کر لیں یہ فرق، تو 100 سال کے اندر ہی وہ حدیث کے عالم بن چکے تھے. 15 سال کے اندر بہت حدیثیں ان کو یاد تھیں. اور پھر احادیث کو یاد کرنے کا اہتمام بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو تاثر دیا جا سکے کہ محدثین اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں. تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی بتا دیا کہ 250 سال کا یہ ایک جھوٹا ہی ایک افسانہ ہی ہے.